الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، محترمہ مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ بتایا کہ اللہ جل شانہ امن والہ نے جو نعمت مال ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت مال کے بہت سارے حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک حق فرض کے اعتبار سے مالداروں کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ دینے سے محتاج، فقیر، ضرورت مند مسلمانوں کی مدد ہوتی ہے۔ اس لیے فریضہ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں ہی کو دینا ضروری ہے۔ غیر مسلموں کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں، اس سے زکوٰۃ جو ہے ادا نہیں ہوگی۔ اور جو مال اللہ تعالیٰ کے نام پر، اللہ کے بندوں پر ایک مالدار آدمی خرچ کرتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے خزانے کے اندر وہ جمع ہو جاتا ہے۔ اپنے ہی بھائیوں کی اپنے ہی مال سے ضرورت وہ پوری کر رہا ہے، اور اپنے محتاج بھائی کی حاجت روائی پر صرف کرنا دراصل اللہ تعالیٰ ہی کو دینا ہے۔ اس لیے جب آدمی اللہ کے نام پر صدقہ اور زکوٰۃ نکالتا ہے، فقیر کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، اے ابن آدم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص سے سوال کرے گا کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تو نے میری مزاج پرسی کیوں نہیں کی؟ یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی، میری خبر کیوں نہیں پوچھی؟ قال، وہ ابن آدم کہے گا یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، بھئی میں تمہاری کیسی عیادت کروں، میں کیسے تمہاری جو ہے خبر پوچھوں، اے میرے پروردگار آپ کی کیسے عیادت، آپ تو سارے جہانوں کے پالنہار، آپ تو بیمار ہو نہیں سکتے، تو آپ کی میں کیسے عیادت کروں، آپ تو سارے جہانوں کے پروردگار ہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، کیا تجھے نہیں معلوم کہ فلاں بندہ بیمار ہو گیا تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیوں تجھے نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا پھر بھی تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، اگر تو اس بندے کے پاس جاتا اور تو اس بندے کی عیادت کرتا تو اس بندے کے پاس تو مجھے پاتا، میں وہاں موجود ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابن آدم کو یوں کہیں گے، پھر دوسرا سوال یہ کریں گے بندے سے کہ یا ابن آدم کہ
استعتمتک فلم تطعمنی استطعمتک فلم تطعمنی، بھئی میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو پھر وہی عرض کرے گا یا ربی کیف اطعمک وانت رب العالمین، اے میرے پروردگار میں آپ کو کیسے کھانا کھلاؤں؟ آپ تو ساری دنیا کو کھانا کھلانے والے ہو، آپ تو جہانوں کے پروردگار ہو۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اس کو یوں کہیں گے اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان فلم تطعمہ، اگر تو نے وہ میرا فلاں بندہ، تجھے یاد نہیں کہ میرا فلاں بندہ تجھ سے کھانا مانگنے آیا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا، اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، تو اس کو میرے پاس پاتا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی تیسرا سوال ابن آدم سے یہ کریں گے کہ یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، قال یا ربی کیف اسقک وانت رب العالمین، قال استسقک عبدی فلان فلم تسقہ اما انک لو اسقیتہ وجدت ذلک عندی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا سوال بندے سے یہ کہیں گے کہ میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے پانی نہیں پلایا۔ عرض کرے گا میں آپ کو کیسے پانی پلاتا، آپ تو خود رب العالمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا مگر تم نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تم اس سے پانی پلا دیتے تو اس کو میرے پاس پاتے، یعنی یہ عمل خیر میرے پاس محفوظ ہو جاتا۔ تو ہم کسی کو کھانا کھلاوے، ہم کسی کو پانی پلاوے، ہم کسی کی عیادت کرے، یہ سارے کام حقوق العباد میں سے ہے۔ یہ کام ہم کرتے ہیں تو گیا ہم اس کام کو، اس خیر کو، اس بھلائی کو، اس ثواب کو کل قیامت کے دن اللہ کے پاس ہم پائیں گے۔ تو بہرحال ہم جس کی جو لائن سے ضرورت پوری کر رہے ہیں اس کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے عطا فرمانے والے ہیں۔ بہرحال تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ صدقہ اور خیرات، یہ آدمی جو دیتا ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا، اس سے پہلے بھی بتایا تھا، اس سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال کم نہیں ہوتا، بلکہ قرآن حدیث کی صراحت یہ ہے کہ اس سے مال بڑھتا ہے، صدقے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ مال بڑھتا ہے۔ ایک حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ ما نقص مال عبد من الصدقہ ولا ظلم عبد مظلمۃ صبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، کسی آدمی کا مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، جب بھی کسی انسان کے اوپر ظلم کیا جائے، جس کے اوپر وہ صبر کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جب بھی کوئی آدمی کسی سے سوال کا دروازہ کھولے اللہ اس کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو بہرحال آدمی کو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم جب صدقے کا مال نکالتے ہیں تو بظاہر تو ہمارے پاکٹ میں سے یا ہمارے تجوری میں سے یا ہمارے بیلنس میں سے مال تو کم ہو جاتا ہے، مال تو گھٹتا نظر آتا ہے، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا؟ یہ کیوں کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقے کی وجہ سے اگرچہ بظاہر ہمیں مال کم ہوتا نظر آتا ہے، دکھائی بھی دیتا ہے، مگر اس کی بنا پر من جانب خداوندی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو برکت ہوتی ہے، جو مال ہمارے پاس رہ گیا ہے اب من جانب خداوندی، اللہ کی جانب سے اس مال میں جو برکت ہوتی ہے، خواہ بعد میں کاروبار میں اضافے کی صورت میں ہو، تمہارا کاروبار بڑھ جاتا ہے، یا اگر کاروبار میں اضافہ نہ ہوا تو ہوتا یہ ہے کہ بہت بڑے نقصانات سے تم بچ جاتے ہو۔ تو دیکھو یہ جو صدقہ آپ نے دیا نے، یہ جو اللہ کے نام پر خرچ کیا نے،
ہم کو ایسا لگا ہم نے 1000 رینڈ کا خرچ کر دیا، ان کو کچھ بائی کرا دیا، 2000 کا بائی کرا دیا تو 2000 کا ہمارا کم ہو گیا. نہیں، کم نہیں ہوا، وہ بڑھا. اب بڑھنے کی شکلیں الگ، یا تو تمہارا کاروبار بڑھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کاروبار بڑھا کر تم کو وہ رقم پہنچا دیں گے، بلکہ 10 گنا پہنچائیں گے، 700 گنا تک پہنچائیں گے. اور اگر ہم کو یہ بھی نظر نہیں آیا کاروبار کی بڑھوتری بھی، تو بہت بڑے نقصان سے، بہت بڑی لوٹ پھاٹ سے، بہت بڑی روبری سے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے. ہاں، نقصان سے بچا لیں گے، یہ بالکل پکی بات. یہ ہمارے محدثین نے اس حدیث کی شرح کی ہے کہ یا تو نقصانات سے بچ جاتا ہے، بہت بڑی بلاؤں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. نقصان سے بچ جانا، بلاؤں سے بلا یعنی بیماری. تم کو بیماری آنے والی تھی، یہ تم نے مال خرچ کیا نا، اس مال کی برکت سے آنے والی بیماری اللہ ٹال دیتے. یہ کوئی کم بات ہے بھائی؟ آدمی بیماری سے بچ جاوے، نقصان سے بچ جاوے. تو یہ سب جو ہے صدقہ جو مطلق ہے، یہ فرض صدقے کو بھی بولا جاتا ہے. یہ زکوٰۃ جو ہم سال میں ایک مرتبہ پابندی سے اور کما حق کہو جو دیتے ہیں نا، اس کے بہت سارے فوائد ہیں. ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے، ہمارا مال بڑھتا ہے، ہماری بلائیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں، ہمارے نقصانات سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. یہ سارے فائدے ہیں جو دنیا کے فائدے. آخرت میں تو اللہ اس کا اجر دیں گے ہی، لیکن یہ دنیا کے فائدے ہیں. تو بہرحال صدقہ کی مقدار کے مقابلے میں وہ جو ہے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے جو بڑھوتری ہمارے پاس آتی ہے. ایک صحیح حدیث میں ہے کہ ایک آدمی جنگل کے اندر چلا جا رہا تھا. اچانک اس نے بادلوں میں سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کے باغ کی سینچائی کرو. اچانک بادل کا ایک ٹکڑا الگ ہوا. حضرت تھانوی نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے اپنی بہشتی زیور کے اندر. اس کو غیب سے آواز آئی کہ بھئی فلاں آدمی کا باغ کو سینچائی کرو، یعنی وہاں پانی برساؤ. اس نے آواز سنی، وہ جنگل میں جو جا رہا تھا اس نے سنا کہ ایک آدمی کا نام لیا کہ اس کے باغ کی سینچائی کرو. بادل کا ایک ٹکڑا الگ ہو گیا. دیکھو، یہ بھی آواز آئی، بادل کا ٹکڑا الگ ہوا، اس نے ایک وادی میں پانی برسا دیا. اور وادی کا سب پانی ایک نالے میں جمع ہوا اور جمع ہو کر بھر کر چل پڑا. تو وہ آدمی جو ہے وہ پانی کو دیکھ رہا تھا کہ یہ پانی اب جا کہاں رہا ہے، وہ میں دیکھوں. تو پانی کے پیچھے پیچھے وہ بھی چلا. آگے جا کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا ہوا پانی کا رخ اپنے پھاوڑے سے باغ کی طرف کر رہا ہے. دیکھو پانی آ رہا ہے اور وہ باغ کو سینچ رہا ہے. تو اس شخص نے اس سے پوچھا، بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام یہ ہے. تو یہ وہی نام تھا جو اس نے بادلوں میں سنا تھا کہ آواز آئی تھی غیب سے کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی برساؤ، اس کے باغ کو پانی پہنچاؤ. تو باغ والے نے سوال کیا، بھئی تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ بھئی کوئی انجان آدمی اگر ڈائریکٹ ہمارا آ کر نام ہی پوچھے کہ بھئی تمہیں کہ مارو نام پوچھو، بھائی سوال ہم فوراً کرتے ہیں، بھئی تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ پوچھنے کی کیا ضرورت آپ کو پیش آئی؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ پانی جس بادل سے برسا ہے اس میں سے میں نے آواز سنی تھی کہ فلاں یعنی تمہارے باغ کی سینچائی کرے. لہذا بتاؤ بھئی تم اس باغیچے کی انکم کا کیا کرتے ہو؟ یہ تم کو باغ میں، یہ پھل میں اور یہ جو ہے فارم میں آپ کو جو انکم آتی ہے اس کا تم کرتے کیا ہو؟ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے کہ آج چاروں طرف بارش نہیں اور صرف تمہارے باغ کو پانی پہنچانے کے لیے ایک بادل برسا اور وہ پانی تمہارے باغ میں آ گیا؟ تو تم اس میں عمل کیا کرتے ہو مجھے بتاؤ. نہیں، آپ کو بتانی پڑے گی. اس باغ والے نے کہا، دیکھو میرا عمل یہ ہے کہ اس باغ کی جتنی بھی انکم آتی ہے اس انکم کے میں 3 حصے کرتا ہوں. کتنے حصے؟ 3 حصے. تو ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں. ایک حصہ کہ ایک حصے میں سے میرے گھر والے، جو میرے بیوی بچے میرے خاندان والے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیسے نکالتا ہوں. اور دوسرا ایک حصہ جو بچتا ہے وہ اس باغ ہی میں پھر لگا دیتا ہوں، چونکہ مجھے سب لانا پڑتا ہے. تو دیکھو انکم کے 3 حصے کہ مجھے اس جو ہے
پھل میں کتنا ملا تو کہ بھائی مجھے مثال کے طور پر مجھے 3,000 ملے تو 1,000 صدقہ، 1,000 اپنے گھر والوں کے لیے اور 1,000 پھر وہ بات کی جو ضرورتیں لانی ہے وہ لانی. تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کا کیسا انتظام کر رہے دیکھو. اس لیے میں نے کل بھی بتایا تھا اللہ بڑے غیور ہے. جب تم اس کے نام پر خرچ کرتے ہو تو اللہ خوب دیتے ہیں، خوب دیتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کا بھرپور یقین نصیب فرمائیں. اور تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کا مال بڑھتا ہی رہتا ہے. اس لیے جو ہے ہمیں اس کا یقین رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فرض کو خوشی سے ہمیں ادا کرنے چاہیے. جتنا ہم خوشی سے ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہماری عمروں میں بھی برکت دیں گے، مالوں میں بھی برکت دیں گے، اور ہماری آفات بلیات مصیبت سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے. بھئی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے 1 سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، گزشتہ سال کی ابھی تک زکوٰۃ ادا اس نے کی نہیں تھی، کہ دوسرا سال آ گیا، رمضان آ گیا، آج دیں گے، کل دیں گے، وہ مہینے دیں گے، یہ مہینے دیں گے، اور اس سال کی پوری زکوٰۃ ابھی باقی ہے اور دوسرا سال آ گیا. تو پہلے سال جو زکوٰۃ کی رقم واجب ہوئی تھی وہ چونکہ اس کے ذمے دین ہے، قرض ہے. بھئی جو بڑی زکوٰۃیں نکالتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کی 1,00,000 زکوٰۃ تھی، اب وہ زکوٰۃ نکالی نہیں اس نے، اور 1,00,000 بڑا اس کی تجوری میں برقرار ہے، اور یہ دوسرا سال آ گیا، اب پھر دوسرے ملینوں کی زکوٰۃ نکالنی ہے. تو اب دیکھو اندازہ لگاؤ، تو اب یہ جو زکوٰۃ کی جو رقم تھی اب یہ اس کے ذمے قرض تھا، اس لیے اس رقم کو الگ کر کے زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے گا. اب اس کو نہیں گنیں گے زکوٰۃ میں، یہ تو ہے ہی اس کو نکالنا، 1,00,000 تو نکالنا ہی ہے. اس کو نکال کر پھر اب جو تمہاری ابھی فی الحال جو تمہارا پراپرٹیز ہے، جو جتنی بھی تمہارے پاس بیلنس ہے، اس کو جو ہے نکال کر اس کی زکوٰۃ نکالیں گے. اور جو زکوٰۃ کی رقم تھی وہ تو اس کو واپس نکالنی ہی ہے. اسی طریقے پر ایگزامپل کہ میری ذمہ زکوٰۃ تھی 1,00,000 میں نکالی نہیں آپ نے، اب میں 1 سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ نکالی نہیں، لیکن اب میرے پاس مال ضائع ہو گیا لیکن زکوٰۃ نکالی نہیں تھی، تو قرض رہا ہو. ہاں بھئی یہ مسئلہ دیکھو، مولانا خلیل صاحب پوچھ رہے کہ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ 1 سال کی تم نے زکوٰۃ نکالی نہیں تھی اور وہ 1,00,000 زکوٰۃ تمہارے ذمے تھی، سنایا، اور اب وہ سال گزر گیا اور اللہ کی طرف سے حالات آئے کہ کچھ آئے، تمہارا سارا مال ہی ضائع ہو گیا، وہ 1,00,000 زکوٰۃ کا بھی ضائع ہو گیا، یہی نا، وہ 1,00,000 زکوٰۃ کا بھی ضائع ہو گیا. تو اب یہ تمہارے ذمے قرض رہے گا، اب یہ تمہارے ذمے قرض رہے گا. اب اس کو تمہیں جو ہے ادا کرنی پڑے گی. اگر اللہ تعالیٰ دے دے تو پھر اس کو دینے، ورنہ پھر توبہ کریں گے، ورنہ تو قرض ہے ہی ہے. اگر تمہارے پاس پھر سال میں 2 سال میں اللہ تمہاری جو ہے نیت پر فیصلے کرتے ہیں، تم نے یہ نیت کر لی کہ انشاءاللہ بھائی دیکھو میرے ذمہ اللہ کا یہ قرض ہے، مجھے کسی بھی حال میں اس کو ادا کرنا ہے اور میں انشاءاللہ ادا کر ہی دوں گا. تم نے جب یہ ٹھان لی اور یہ نیت کر لی تو انشاءاللہ اللہ تمہارے کاروبار کو اور اٹھا لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پھر سے تم کو مالا مال کریں گے. تو اس وقت پھر وہ زکوٰۃ کے پیسے آپ کو نکالنے پڑیں گے. نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم کو اور اس سے زیادہ مال عطا فرماویں گے. اس لیے کہا کہ ہر ایسا دین جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، دیکھو آ گیا، ہر وہ دین جس کا تعلق حقوق العباد سے، حقوق اللہ سے ہو اور کسی انسان کی طرف سے اس کا مطالبہ نہ ہو. بھئی مثلا نظر، منت، اسی طریقے پر کفارات، صدقہ فطر، حج کا واجب ہونا، تو ان کی رقومات کو اصل سرمایے سے منہا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اگر ان امور کے لیے رقم رکھی ہو
اور سال پورا ہونے کا وقت آ جائے تو اس پر پوری رقم کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کہ حج کرنا ہے، تم نے منت مانی تھی، اسی طریقے پر روزے کے کفارے دینے تھے، صدقہ فطر دینا تھا، یہ ساری چیزیں جو مال ہے تو اس مال کو بھی تم زکوٰۃ کی رکومات میں گن ہی لیں گے، اس کو الگ نہیں کریں گے۔ جیسے کہ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ کسی نے حج کی رقم رکھی ہے اور حج کی ابھی تو حج کرنا ہے تو کم سے کم، یا اگر ساؤتھ افریقہ سے کرنا ہے تو ایک آدمی کے 70,000 رین ہوتے ہیں، 70,000 رین تو ہوتے ہی ہے منیمم، تو 70,000 رین رکھے تھے اور سال ختم ہو گیا، جو رمضان آ گیا، تو اب یہ 70,000 کی زکوٰۃ اس کو نکالنی پڑے گی، تو کہاں نکالنی پڑے گی، اس کو الگ نہیں کریں گے کہ بھئی یہ تو 70 تو مجھے حج میں ہی جانے ہیں، خرچ کرنے ہی ہے، نہیں، خرچ کرنے ہیں تو اس وقت کرنا، لیکن یہ 70,000 کی جو ابھی زکوٰۃ بنتی ہے وہ تو آپ کو نکالنی ہی پڑے گی، وہ یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں، حقوق العباد سے تعلق ہو، تمہارے پاس 70,000 کا قرضہ تھا تو اب شریعت کہتی ہے کہ پہلے قرضہ دے دو بھائی، تم 70,000 کی زکوٰۃ مت نکالو زکوٰۃ، بندوں کے حقوق پہلے ادا کرو، اللہ کے حقوق میں سے تو ہے تم اس کو نکالنے پڑیں گے۔ اللہ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ درست شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے پیارے اللہ، ہم واقعی گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، سزاوار ہے۔ اے اللہ ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، اے اللہ نیک اعمال کی ہمیں رغبت پیدا فرما دے، برے اعمال سے اور ہر وہ عمل سے جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں اس کی نفرت اور قباحتوں کو ہمارے دلوں میں اے اللہ ڈال دے، اے اللہ ہماری دلوں میں ڈال دے۔ اے پیارے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفائے کامل عطا فرما دیجئے۔ اے مولا، اے اللہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی جس لائن سے بھی اے اللہ امت پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ اے اللہ یہ بلا، یہ وبا جو اے اللہ وائرس کی شکل میں پوری انسانیت کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اے اللہ اس وبا سے، اس بلا سے، اس وائرس سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما، پوری انسانیت کی حفاظت فرما، پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے پیارے اللہ مغفرت کا عشرہ ہے، ہم پوری امت کی طرف سے آپ سے معافی مانگتے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، پوری امت کی پوری مغفرت فرما، ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ افطار کے وقت تو مولا آپ لاکھوں سے زیادہ اے اللہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ عطا فرما دیتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کی، اے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اے پیارے اللہ ہم بھی آپ سے اے اللہ گناہوں کی مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ پوری امت کی طرف سے بھیک مانگ رہے ہیں، معاف کر دیجئے، اپنے غضب کو ہٹا لیجئے، اپنی ناراضگی کو امت سے ہٹا لیجئے، اے اللہ رضامندی کی چادر کو پھیلا دیجئے، رحم کی چادر کو پھیلا دیجئے، اے اللہ رحم کی چادر کو پھیلا دیجئے۔ اے اللہ ہر آنے والے دنوں کو اے اللہ ہمارے گزشتہ دنوں سے بہتر بنا دیجئے، ہر آنے والے لمحوں کو، منٹوں کو، سیکنڈوں کو، اے اللہ گھنٹوں کو
ہر آنے والے گھنٹوں کو، ہر آنے والی منٹوں کو، لمحوں کو گزشتہ گھنٹوں سے، منٹوں سے، لمحوں سے بہتر بنا دیجئے اے اللہ، بہتر بنا دیجئے اے اللہ، بہتر بنا دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔